الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں۔ کافی دیر سے یہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ مجھ سے قبل میرے بھائی عامر فیاضی صاحب بھی بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس بزم ذکر مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضری قبول فرمائے، اور اس محفل کو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھنے کو ہم سب کی آخرت کے لیے اللہ کریم وسیلہ نجات بنا ڈالے۔ پوری دنیا میں AWQ TV کے ناظرین اس بزم محبت میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ AWQ TV کو، حاجی عبدالرؤف صاحب کو، عامر فیاضی صاحب کو، ان کے تمام معاونین کو مزید عزتیں، برکتیں اور مزید بڑھ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں الحمدللہ میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر جمع ہیں، اپنے آقا علیہ السلام سے اپنے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی خاطر یہاں جمع ہیں۔ رات کے اس پہر میں حضور علیہ السلام کی محبت نے ہمیں یہاں جمع کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کی محبت مل جانا جہاں یہ ایمان کی نشانی ہے، وہیں یہ رب کی رضا کی نشانی ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ کریم تم سے راضی ہے۔ الحمدللہ میں آپ سب احباب کو بحریہ ٹاؤن لاہور میں یہاں شیخ دکوٹ کے تمام سنگیوں کو اور آپ سب ہزاروں کی تعداد میں یہاں آنے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محفل کو سجانا اور آپ سب کا ہزاروں کی تعداد میں یہاں حضور علیہ السلام کی محبت میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سب کی توجہ درکار ہے، آپ سب کی توجہ درکار ہے۔ آپ سب احباب نے بڑی توجہ سے سننا ہے اور میرے ساتھ شریک رہنا ہے۔ یہ جب ہم محفل میں گفتگو کرتے ہیں نا، یہ دل کا مدینہ منورہ کی جانب سفر ہوتا ہے۔ یہ یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جسم تو یہاں ہے لیکن روحیں اور دل گنبد خضرا کا طواف کر کے آ جائیں۔ تو آپ نے جسم یہاں رکھنے ہیں لیکن تصور اور روح اور دل کو مدینہ منورہ کی جانب سفر کرانا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے عزتوں کی ترتیب کو بیان فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے۔ اگر تم عزت کرنا چاہتے ہو تو عزتوں کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی ترتیب کیا رکھی ہے؟ سب سے زیادہ عزت کس کی ہے، پھر اس کے بعد عزت کس کی ہے، پھر اس کے بعد عزتوں کے تاج کس کو سجتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس آیت میں عزتوں کی ترتیب کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی عزتوں کے لائق ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں کسی کو جچتی ہیں تو کس کو جچتی ہیں؟ اللہ کو جچتی ہیں۔ ساری تعریفوں کا مالک ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ ساری تعریفوں اور ذاتی خزانوں کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ مجھے آواز آئے اللہ، میں ایسے گفتگو نہیں کروں گا کہ میں بولتا رہوں اور آپ سوتے رہیں۔ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، بھری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی عزتوں کے لائق
لائق ہے تو وہ کون ہے؟ ایسے نہیں مجھے آواز آیا اللہ، اگر سب سے زیادہ عزتیں کسی کو جچتی ہیں تو کس کو جچتی ہیں؟ پوری دنیا دیکھے کہ الحمدللہ میلاد منانے والے شرک نہیں کرتے، بلکہ اس محفل میلاد مصطفیٰ سے اور ان خانقاہوں سے ہی درس توحید دیا جاتا ہے۔ بتاؤ سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ ایسے نہیں، سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ عزتوں کا خالق کون ہے؟ عزتوں کا مالک کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمیں رسول اللہ جیسا آقا عطا فرمانے والا کون ہے؟ ہمیں رسول اللہ کا امتی بنانے والا کون ہے؟ واحد و یکتا عبادت کے لائق کون ہے؟ ایسے نہیں، واحد و یکتا عبادت کے لائق کون ہے؟ واحد و یکتا عبادت کے لائق کون ہے؟ مجھے اللہ کے ذکر کی ایسی آواز آئے کہ میری روح آپ سے راضی ہو جائے، ہمارے مرشد کا فیضان آپ کو ملے، آپ نے ایسا اللہ کہنا ہے کہ یہ پورا علاقہ اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ بتاؤ کوئی کام جس کے بغیر متصور نہیں ہے، وہ قدرت والا کون ہے؟ وہ عظمت والا ہے اور حقیقی قدرت والا ہے، وہ کون ہے؟ بتاؤ جس کی حکومت ہے اور جو سب کا والی و مددگار ہے، وہ کون ہے؟ ایسے نہیں، وہ کون ہے؟ اور اونچا بولو وہ کون ہے؟ محبت سے بولو وہ کون ہے؟ زور سے بولو وہ کون ہے؟ جذبے سے بولو وہ کون ہے؟ جسے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بتاؤ وہ قدرت والا کون ہے؟ جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ بتاؤ وہ طاقت والا کون ہے؟ جو طاقت والا کون ہے؟ جو جس کی عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ سب کو پناہ ہے جو باقی رہنے والا ہے، وہ کون ہے؟ جو دل کی تاریکیوں میں سے رات کے اجالے نکالتا ہے، جو دل کے اجالوں میں سے رات کی تاریکیاں نکالتا ہے، اور جو رات کی تاریکیوں میں سے دل کے اجالے نکالتا ہے۔ بتاؤ وہ طاقت والا کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کو جس نے بغیر ستون کے کھڑا کیا، وہ طاقت والا کون ہے؟ سارے سمندروں کی سیاہی بن جائے اور سارے درختوں کی قلم بن جائے، جس کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ وہ لامحدود شانوں والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ عزتیں جچتی ہیں تو اللہ کو جچتی ہیں۔ سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی عزتوں کے لائق ہے تو وہ اللہ ہے۔ لامحدود شانوں والا، ذاتی خزانوں والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری خدائی میں سب سے زیادہ قابل عزت ذات کا ذکر فرمایا، سب سے زیادہ قابل عزت ذات کا ذکر فرمایا۔ پھر خالق نے اپنی عزتوں کے مظہر عتم کا ذکر فرمایا۔ بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں تو درست ہوگا کہ پھر عزتوں کے خالق نے عزتوں کے مالک کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے اس ذات کا ذکر فرمایا جو ساری خدائی میں اللہ نے سب سے زیادہ قابل عزت بنائی ہے۔ پھر اللہ نے اس ذات کا ذکر کیا کہ اگر ساری دنیا کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان کے طلبوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر عزتوں کے خالق نے عزتوں کے مالک کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے اپنی عزتوں کے مظہر عتم کا ذکر کیا اور کہا والے رسول ہی، اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزتیں کسی کی ذات کے لائق ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی عزتوں کے لائق ہے تو وہ کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے۔ لاہور والوں سننا چاہو گے کس عزت والا ہے؟ میرا مصطفیٰ۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ عزتوں کے لائق ہے تو اللہ نے فرمایا والے رسول ہی، وہ میرا یہ رسول مصطفیٰ ہے۔ کون مصطفیٰ؟ جس کے دین کو اللہ نے تمام ادیان پہ غالب فرمایا۔ کون مصطفیٰ؟ جس کو لیے اللہ کافی ہے اور اللہ نے اس کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ کون مصطفیٰ؟ کون مصطفیٰ؟ جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، وہ مصطفیٰ جس کا بغض اللہ سے بغض ہے، وہ مصطفیٰ کہ مومن سے کیا ملا اللہ اس کو مل گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ عزت والا مصطفیٰ، اللہ نے ساری کائنات کے نظام جس کے اشاروں کے تابع کیے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے تو سورج توڑ دیتا ہے، اشارہ کرے تو ہاتھ اٹھائے تو چاند توڑ دیتا ہے، اشارہ کرے تو سورج موڑ لیتا ہے، آواز مارے تو مردہ زندہ کر لیتا ہے،
لعاب لگائے تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے، کلام کرے تو گونگا جواب دیتا ہے، ہڈیوں کو جمع کرے تو اس میں سے بکری کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھائے تو پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، خشک ٹہنی کو ہاتھ لگائے تو وہ چراغ بن جاتی ہے، پتھروں پہ توجہ کرے تو پتھر بولنے لگ پڑتے ہیں، آسمان پہ نظر ڈالے تو بارش برسنے لگ پڑتی ہے۔ وہ عزت والا مصطفیٰ جس کے اشاروں کے تابع اللہ نے ساری کائنات کا نظام کیا ہے، وہ عزت والا مصطفیٰ جو ایسا حاکم ہے کہ ہر عرشی اور فرشی اسی قاہر حکومت کا بندہ ہے، وہ عزت والا مصطفیٰ کہ سلاطین عالم جس کے دربار میں سر جھکاتے ہیں، وہ عزت والا مصطفیٰ جس کے دربار سے سلطنتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ عزت والا مصطفیٰ شجر و حجر جسے سلام کرتے ہیں، وہ عزت والا مصطفیٰ سدرۃ المنتہا جس کی راہ گزر ہے، عرش اعظم جس کی جلوہ گاہ ہے، شفاعت کا تاج قیامت میں جس کے سر آئے گا، المختصر یہی کہوں گا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، المختصر یہی کہوں گا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں انہیں، المختصر یہی کہنا پڑے گا، عزت والا خدا ہے اور خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ میرا مصطفیٰ، خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اپنے نبی کا ذکر جذبے سے سننا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، اس بھری کائنات میں جو سب سے زیادہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ عزتوں کے لائق ہے وہ کون ہے؟ ہمارا نبی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے۔ جو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ ساری عزتوں کے تاج اللہ نے جس کے سر رکھے ہیں وہ ہمارا نبی ہے۔ جس کی عزت اللہ نے نبیوں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ جو بزم عالم کا دولہ ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کے پیارے دونوں عالم کے دھولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ جانتے ہو ہمارے نبی کس شان والے ہیں؟ اللہ نے ہمارے نبی کو اپنی صفات کے ساتھ منتصب فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ شان ہمارے نبی کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی صفات کے ساتھ منتصب فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ میں بیان کروں گا اور دیکھوں گا کون کون اپنے آقا کا ذکر کیسے سنتا ہے۔ یہ شان فیاضی صاحب جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ میں کوئی جملے بنا کے نہیں آیا یا کوئی جملے رٹ کے نہیں آیا، یہ ہر صفت وہ صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو منتصب فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ عادل ہے نا، میرے مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں عادل نے عادل بنایا، میرے مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں علیم نے علیم بنایا، اور امتی خوش ہو یہ مرتبہ تیرے نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ عفو ہے نا، میرا نبی وہ ہے جسے عفو نے عفو بنایا، جسے علیم نے علیم بنایا، جسے عالم نے عالم بنایا۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے جسے متین نے متین بنایا، میرا مصطفیٰ وہ ہے جسے امین نے امین بنایا، جسے اول نے اول بنایا، جسے آخر نے آخر بنایا، جسے ظاہر نے ظاہر بنایا، جسے باطل نے باطل بنایا، جسے عزیز نے عزیز بنایا، جسے حلیم نے حلیم بنایا، جسے خبیر نے خبیر بنایا، جسے غوث نے غوث بنایا، جسے غنی نے غنی بنایا، جسے حاکم نے حاکم بنایا، جسے لطیف نے لطیف بنایا۔ اور میرا مصطفیٰ وہ ہے جسے جواد نے جواد بنایا، جسے کامل نے کامل بنایا، جسے ہادی نے ہادی بنایا۔ کوئی لا کے تو دکھاؤ اور ایسا جسے فتح نے فتح بنایا ہو، جسے شکور نے شکور بنایا ہو، جسے خبیر نے خبیر بنایا ہو، جسے بصیر نے بصیر بنایا ہو۔ میرا نبی وہ ہے جسے شہید نے شہید بنایا، جسے حلیم نے حلیم بنایا، جسے حق نے حق بنایا، جسے کفیل نے کفیل بنایا۔ لاہور والا وہ میرا نبی ہے جسے کریم نے کریم بنایا، جسے محمود نے محمود بنایا، جسے رعوف نے رعوف بنایا، جسے رحیم نے رحیم بنایا، جسے عظیم نے عظیم بنایا، اور سنیو جسے نور نے نور بنایا، جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔
جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جشن مناتے ہیں، تبھی تو مناتے ہیں یہ جو اتنے شان والا ہے، یہ جو اتنے مقام والا ہے، یہ کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکان سے مصطفیٰ۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، فیاضی صاحب دو اشعار پڑھ لوں اس میں، یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آج اس ایمان اور اسلام میں بھی ہم استقبال ربیع الاول کر رہے ہیں، سب ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، آلو کال آلہ وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا ہے یہ بھرپور اجتماع دیکھ کے، اللہ سجانے والوں پہ بھی کرم فرمائے اور آپ آنے والوں پہ بھی کرم فرمائے۔ شیخ ڈاکوٹ کے سنگیوں نے آج دل جیتا ہے ماشاءاللہ، فاروق گجر صاحب، شاہد صاحب، حبیب صاحب، آپ سب کے اوپر بھی اللہ کرم فرمائے۔ شیخ ڈاکوٹ کے سنگی بڑے جذبے سے محفل سجاتے ہیں، یہی بتانے کے لیے سجاتے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہو یہی میرا عنوان ہے، خدا کے بعد سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ بولو میرا مصطفیٰ ہے۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے۔ او بھائی ہاتھ اٹھا کے بولو خدا کے بعد سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے۔ سب نبیوں کا سلطان کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے۔ ہم سب کا شفیع کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے۔ چشم عالم کا تارا کون ہے؟ اب سنو، صرف یہ نہیں فیاضی صاحب کہ سب سے زیادہ عزت پانے والے مصطفیٰ ہیں، not only this، سب سے زیادہ عزت والے بھی مصطفیٰ ہیں اور سب سے پہلے عزت پانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سب سے زیادہ عزت والا بھی مصطفیٰ ہے اور سب سے پہلے عزت والا بھی مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سب سے پہلے عزت کس کو ملی؟ یار آج مزہ آپ کا آئے مجھے، سب سے پہلے عزت کس کو ملی؟ اونچا بولو مصطفیٰ کو ملی۔ سب سے پہلے عزت کس کو ملی؟ پتہ ہے کب ملی؟ میرے مصطفیٰ تب سے عزت والے ہیں جب کسی اور کی عزت تو دور کی بات ہے، کسی اور کا وجود ہی نہیں تھا، کسی اور کا وجود بھی نہیں تھا، جب لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا اور عرش بھی نہیں تھا، جبریل بھی نہیں تھا، اسرافیل بھی نہیں تھا، میکائیل بھی نہیں تھا، اسرائیل بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، جہنم بھی نہیں تھی، حوریں بھی نہیں تھی، غلمان بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، جن بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی عزت والا تھا تو میرا مصطفیٰ تھا۔ اللہ فرماتا کنت کنزا مخفیا،
میں چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور فرماتے ہیں قلت نبیّا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. حضور فرماتے ہیں قلت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھا. جناب والا، نبوت عزت کا مقام ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی عزتوں کے تاج میرے سر سج چکے تھے جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا. جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نوری کو تخلیق فرمایا. حدیث جابر آپ سنتے رہتے ہیں. اس کو مصنف عبد الرزاق نے بھی نقل کیا، امام قسطلانی نے بھی نقل کیا، نشر الطیب میں علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا، اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا. حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت جابر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کیا تخلیق فرمایا؟ حضور نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا ہے. پھر اللہ نے عرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، فرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، لوح بنا تو میرے نور سے بنا، قلم بنا تو میرے نور سے بنا، جبریل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرافیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا. یہ علامہ تھانوی نے بھی نقل کیا، علامہ کا قسطلانی نے بھی نقل کیا، مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، مصنف عبد الرزاق نے بھی نقل کیا. جبریل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرافیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، میکائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا. جنت بلی بھی نور مصطفیٰ سے، جنت سجی بھی نور مصطفیٰ سے. حضور نے فرمایا جابر، اللہ نے مجھے بنایا پھر جس عزت والے کو بنایا میرے نور سے بنایا. سب سے پہلے عزت پانے والے بھی کون ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے تخلیق فرمایا نا، یہ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، جب جسم بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا. یہ میں اپنی طرف سے جوڑ کے نہیں رہا، امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے. پشت میں نور مصطفیٰ رکھا اور نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی پہ جگمگانے رکھا. اور پھر یہ بات تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جیسے ہی نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگایا، اللہ نے کہا فرشتوں فوراً آدم کو سجدہ کرو. علامہ اسماعیل حقی اور فخر الدین رازی بتا رہے ہیں جو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ عزت آدم کی تھی، لیکن بعد میں پہلے وہ عزت میرے مصطفیٰ کی تھی، وہ عزت میرے مصطفیٰ کی تھی. میرے مصطفیٰ تب بھی عزت والے ہیں جب تب بھی نہیں تھی، کب بھی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، خدا تھا اور مصطفیٰ. ذرا مصطفیٰ کی عزتوں کا اظہار کرو نا، ہاتھ اٹھاؤ. کہو تیرگی میں اجالا، تیرگی میں اجالا ہمارے نبی، تیرگی میں اجالا ہمارے نبی، روشنی کا حوالہ ہمارے نبی، غیب دا کملی والے ایسا نہیں، سب مل کے کہو غیب دا کملی والے ہمارے نبی، سب سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارے نبی. میرے مصطفیٰ کی عزتوں کے ڈنکے روز ازل سے بج رہے ہیں، روز ازل سے بج رہے ہیں.
جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی عزت کس کی تھی؟ امام حاکم نے بھی لکھا، امام طبرانی نے بھی لکھا، امام قاضی شفا شریف میں بھی موجود ہے، شفا شریف میں بھی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی باعث میرے مصطفیٰ علیہ السلام بنے، اس کا بھی باعث میرے مصطفیٰ کا نام بنا، باعث میرے مصطفیٰ کا نام بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بتایا، بیٹا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی نام ہے جس کو اللہ نے ایسی عزت دی ہے، جو نام جہاں آئے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا وہ نام محمد الرسول اللہ کا نام ہے، اگر کشتی نوح کو کنارہ ملا وہاں بھی عزت میرے مصطفیٰ کی بنی، نام رسیلہ میرے مصطفیٰ کا بنا۔ یہی تو وجہ ہے کسی نے کہا کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام۔ ایک مرتبہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا، دلال النبوہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک ایسی امت کا ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، کہ جو آئے گی تو سب سے آخر میں، لیکن اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اس کو دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اعزاز میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے۔ ایسی امت کا ذکر کیا جو جب دعا کریں گی ان کی فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی آخری نبی کی امت کا اعزاز ہے۔ ایسے امت کا ذکر پڑھا جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کہا یا اللہ یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ اعزاز بھی میرے حبیب کی امت کے لیے ہے۔ ایسی امت کا ذکر پڑھا جن پہ مال غنیمت جائز ہوگا۔ کہا یا اللہ یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ کہا نہیں، یہ بھی میری حبیب کی امت کے لیے ہے۔ ایسی امت کا ذکر پڑھا جو نیکی کا ارادہ کریں گے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کریں گے تو ایک کے بجائے 10 مرتب ہوں گی۔ کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے ہے۔ ایسی امت کا ذکر کیا جو اگلوں اور پچھلوں سب کا علم رکھیں گے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ کہا یا اللہ یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اعزاز بھی میری امت کے لیے ہے، میرے حبیب کی امت کے لیے ہے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا ربی فجعلنی امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ اگر تجھے تیرے حبیب اتنے ہی پیارے ہیں تو ایسا کر مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا۔ اور رسول اللہ کے غلاموں، ہمارا نبی اس شان والا ہے، پہلے نبی بھی ہمارے نبی کے امتی ہونے کی دعائیں مانگا کرتے۔ پھر میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا کی ولادت کا مہینہ قریب آ رہا ہے، میرے آقا کے میلاد پہ اس محفل کو سجایا گیا۔ پھر میرے آقا کی ولادت ہوئی، حضور کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور۔ حضور کی ولادت اس الفاظ میں بیان کی، کہا مجھ میں سے نور نکلا، خرج منی نور، مجھ میں سے نور نکلا۔ اور پیدا ہوتے ہی کیسی عزت پائی، کہا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، خرج منی نور، مجھ میں سے نور نکلا۔ سیدہ فرماتی ہیں اس نور کی چمک ایسی تھی، میں نے اس نور سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں، جبریل کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگاتا ہے، کوئی فرشتہ مشرق میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی فرشتہ مغرب میں جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی فرشتہ میرے گھر کی دہلیز کو آ رہا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے مصطفیٰ کو پیدا ہوتے ہی عزت ملی، کہا میں نے اپنے کالوں سے سنا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا کی اونچائیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک آج میرے حبیب کی آمد کے ڈنکے بجا دو، میرے حبیب کی آمد کے ڈنکے بجا دو۔ کہا ہر طرف دیکھ سما تھا کہ اللہ کا حبیب دنیا میں آ گیا۔ پیدا ہوتا ہی پتہ کیسے عزت ملی، اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، حضور کا دادا محترم
حضرت عبدل مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد اور والدہ تک نہ کوئی مشرک تھا، نہ کوئی کافر تھا، نہ کوئی فاسق تھا۔ حضور کا نور ہمیشہ پاک رحموں میں اور پاک صلبوں میں رہا ہے، اور قیامت تک نسل مصطفیٰ میں کوئی پدید نہیں آئے گا۔ دنیا کا سب سے پاکیزہ لوگ میرے مصطفیٰ کی آل میں ہوں، میرے مصطفیٰ کے اگلوں میں بھی کوئی مشرک نہیں اور آئندہ والوں میں بھی کوئی مشرک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، وہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، فیاضی صاحب حضرت عبد المطلب نے کہا سمعتو صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار۔ وہ کہتے ہیں سمعتو صوتا من جدار الکعبہ، مجھے کعبے کی دیواروں سے آواز آئی ولد المصطفیٰ المختار، مبارک ہو مصطفیٰ آ گیا اور اللہ نے اس کا مختار بنایا ہے۔ پھر عبد المطلب کہتے ہیں پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کعبہ جس کو سب سجدہ کرتے ہیں وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے، وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، میں نے جان لیا کہ وہ آ گیا میرے گھر میں جس کا انتظار روز ازل سے ہو رہا تھا۔ اسی موقع پہ احمد رضا خان نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے آلے سے سارے جہاں سج گئے، اس دل افروز کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ اٹھا کے کہو افضل الخلق بعد الرسل یہ ہیں، ثانی اسلیل ہجرت میں لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی حرمت میں لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، فیاضی صاحب عرش بری سے اعلان ہوتا ہے میرے نبی کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے اور میلاد کی محفل ہے، اور میلاد پہ ہی کیوں ٹی وی یہ پروگرام پیش کر رہا ہے۔ میں نے اپنے آقا کی ولادت کا لمحہ بیان کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے۔ آیت تو یہ قرآن میں نازل ہوئی لیکن اس وقت ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے، عرش بری سے اعلان ہوا، لقد عرش بری سے یہ اعلان ہوا وما قان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے حبیب پہلے جب قومیں بگڑتی تھی نا تو ان پہ عذاب آتا تھا، اور عاملہ کے لال اب ہم نے دنیا میں تجھے بھیجا ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں اب تو دنیا میں ہے تو قیامت تک ہمارا عذاب نہیں آئے، ہمارا عذاب دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں انسان بنایا، چھپکلی بھی تمہیں بنایا جا سکتا تھا، تمہیں مکھی بنایا جا سکتا تھا، تمہیں گدھا بنایا جا سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، میں نے تمہیں ماں باپ دیے، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں رزق دیا، احسان نہیں جتایا، لیکن اب میں نے کچھ اور نہیں تمہیں اپنا حبیب دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے کہ اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ کی عزتیں، اللہ اکبر، ابھی تک جو میں نے عزتیں بتائی ہیں میلاد سے پہلے کی عزتیں ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کی عزتوں کا وہ منظر آیا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے، چاند توڑ دیتے، اشارہ کرتے تو سورج مر آتا، جو چہرہ دیکھتا کہتا بلے، جو چہرہ دیکھتا ہی ان کا ہو جاتا۔ اندھیری رات میں مسکراتے تو روشنی ہو جاتی،
दोपहर को बाहर आते तो चेहरा सूरज से ज्यादा चमका करता, कलाम करते तो बेगाने भी अपने हो जाया करते। फिर इज्जतों का वो मंजर था, मेरे मुस्तफा की इज्जतों में एक बड़ी इज्जत का मंजर वो भी दुनिया ने देखा। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा तवील अर्ज करते रहे, रब्बी अरीनी रब्बी अरनी रब्बी अरनी, या अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, या अल्लाह तुझसे मिलना चाहता हूँ, या अल्लाह तुझसे मुलाकात चाहता हूँ। जवाब आता लन तरानी, सिर्फ ये नहीं कि नहीं देख सकते, जवाब आता हर किस नहीं देख सकते। यहाँ वो कहते हैं या अल्लाह मैं मुश्ताक हूँ, और जवाब आता नहीं मिल सकते। और यहाँ मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। वहाँ वो मुश्ताक थे लेकिन वहाँ से जवाब आता नहीं देख सकते। यहाँ मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जाए जिब्रील मेरे हबीब से कहे आपका रब आपकी मुलाकात का मुश्ताक। ये इज्जत है मेरे मुस्तफा। ख्वाब राहत में थे उम्मे हाली के गए, जिब्राइल ने आके सुनाई खबर, चलिए चलिए शहंशाह वाला कहर, चलिए चलिए शहंशाह वाला कहर, हक को शौके लिखा आज की रात। इज्जत मुस्तफा पे बात कर रहा हूँ ना, एक बार सब मेरे साथ कहो। और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अरे अर्श आज़ा पे कोई गया ही नहीं। ये सब ने कहला है ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही। अल्लाह ने अर्श में बुलाया है, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही। नबियों का इमाम बनाया है, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही। अपनी सिफात से नवाजा है जो लाइक दी जाता था, ऐसा रुतबा किसी को मिलागी नहीं। चूतिया बैल के अर्श में गए हैं, ऐसा रुतबा किसी को मिलागी। दुनिया से निकले तो दुनिया साकत हो गई, ऐसा रुतबा किसी को मिलागी। आदम से लेकर ईसा तक सब परवाज देख रहे हैं, ऐसा रुतबा किसी को मिलागी नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिलागी नहीं। जैसा रुतबा आपका आज की रात है, शाह दूल्हा बना आज की रात